27 سفر و مظفر کو ہم اپنی پیاری بیٹیوں سے بات کریں گے۔ میری شہزادیاں دیکھو، یہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ ہم دنیا سے کہتے رہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کیجیے گا، دعا کیجیے گا، یقین کرو کہ جو آپ کے امی ابو ہیں نا، ان کی جو دعائیں ہیں وہ پوری دنیا کے سب دعائیں دینے والوں سے زیادہ قیمتی اور پر اثر ہیں، کیونکہ ماں باپ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو وہ صرف اپنی اولاد کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھتے ہی اولاد کے لیے ہیں۔ تو اپنے والدین کی دعائیں لو اور خوب لو، زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لو، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے خوب اعمال کرو، ان کو خوب ہدیات بھیجو تاکہ وہ وہاں سے دعائیں کریں۔ والدین کی دعائیں وہاں سے بھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بڑوں کی دعائیں دیکھو کیسے رنگ لاتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری جو ہیں، حکیم امت کے خدمت میں لکھا کہ میرا بیٹا عبید اللہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لے رہا، مدرسے سے بھاگ جاتا ہے۔ جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا کہ انشاءاللہ یہ بھاگتے بھاگتے عالم بن جائے گا۔ اللہ پاک نے مجدد وقت کی مقبول دعا قبول فرمائی، اور آج اس بچے کو دنیا پتہ ہے کس نام سے جانتی ہے؟ دنیا ان بچے کو جانتی ہے مولانا عبید اللہ اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ جو تھے، بچپن کا زمانہ تھا، ان کے پڑھائی میں ان کی دلچسپی نہیں تھی۔ کسی نے آپ کے والد گرامی حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ یہ بچہ اپنا وقت ضائع کرے۔ جواب میں مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جب پڑھائی میں سر دے گا تو مرتے دم تک علمی مشاغل میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کی دعا کو، والد محترم کی دعا کو ان کے لیے حق میں قبول فرما لیا، اور آج بھی دنیا آپ کی دینی خدمات سے مستفید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ماشاءاللہ سے۔ پھر حرمین شریفین کے ہر دل عزیز امام شیخ عبدالرحمن سدیس اپنے بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ بچپن میں نہایت شرارتی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے شرارت کی اور تیار ہنڈیا میں جو تھی وہ مٹی ڈال دی۔ جب والدہ کو میری اس حرکت کا علم ہوا تو ناراض ہونے کے بجائے مجھے اچھی دعائیں دینے لگی، اور ان کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ پاک تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ کیسی مبارک خاتون، کیسا خوش نصیب بچہ! وقت نے ثابت کر دیا کہ عین غضب کی حالت میں شرارتی بچے کو بھی ماں نے دعا دی، وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئے۔ آج شیخ سدیس جو ہیں وہ حرم شریف کے تمام جو امام ہیں ان کے امیر افسر ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ دو بھائی تھے۔ آپ سے بڑے جناب اکبر علی تھے جو دنیاوی تعلیم میں اونچے عہدے پر تھے۔ بچپن میں حضرت تھانوی کو دینی علوم کی تحصیل میں لگا دیا گیا، تو کسی نے آپ کے والد سے عرض کیا کہ آپ نے بڑے بیٹے کو تو دنیا کی تعلیم دلا دی اور چھوٹے کو دینی، تو ان کی دنیا کا کیا بندوبست ہوگا؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے والد نے جواب دیا، تم اس کی دنیا کی فکر نہ کرو، انشاءاللہ دنیا اس کے جوتوں میں لگی پھرے گی اور اسے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے والد گرامی کی دعا قبول فرمائی۔ بڑے بھائی جو دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، وہ آپ کی مبارک حالت پر ہمیشہ رشک کیا کرتے تھے اور یہ آرزو کرتے تھے کہ کاش میں بھی دینی علم کی تحصیل میں لگ جاتا۔ اور پھر ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں نا۔ مولانا حضرت یونس پالن پوری اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئی تو رشتہ داروں نے کہا دیوبند سے محمد عمر کو بھی بلا لے، تو فرمانے لگی نہیں اسے نہ بلاؤ، دین کے کام میں گیا ہوا ہے، میں تو خالی ہاتھ ہی رہی ہوں، وہی ذریعہ آخرت بنے گا، اور آخر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائی، تو میں کہوں گی ایک چہیتے بیٹے کو تیرے راستے میں چھوڑ آئی ہوں جسے میں نے تیرے لیے جدا کیا۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو والدہ نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ناک کان مدت سے معاف ہو چکے تھے ان کے۔ اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور مسکرائیں، پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر گھر والوں نے معلوم کیا، اماں آپ نے کس کو سلام کیا تھا، کیوں مسکرائی تھی؟ فرمایا میں نے اپنے بیٹے محمد عمر کو دو فرشتوں کے درمیان دیکھا تھا، اس نے سلام کیا، بیٹے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اس کے بعد یہ عابدہ زاہدہ خاتون جو تھی دنیا کی تنگ ترشی برداشت فرما کر اپنے پیارے بیٹے کی فکر آخرت میں سنوار کر اللہ کے حوالے کر کے اپنے پیارے بیٹے کو اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسی پیاری مائیں بھی تھیں۔ تو ہم جو مائیں بن چکی ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم بہترین ماں بنیں، اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو اور بہترین وہ مائیں بنیں، ان کی گودوں سے حسن حسین جیسی امتی پیدا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی گودوں سے بایزید بستامی پیدا فرمائے، جنید بغدادی پیدا فرمائے، صلاح الدین ایوبی پیدا فرمائے۔ تو ایسے ہونے چاہیے مائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بنیں گے نا اچھی مائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو میرا بیٹا 27 سفر کا سبق بھی آپ کے ساتھ ہو گیا ماشاءاللہ سے، نصیحت کی باتیں بھی ہو گئیں، تو زندہ رہے تو یہ ہماری نصیحت ہے، اور مر گئے تو یہ تمام باتیں وصیت ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے، اپنی باجی جان کو خوب دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علت قلت اور ذلت سے بچائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی، عافیت والی موت عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد کی بھی عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔